وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء پاک میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الادوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عمل پر ہمیشگی اختیار فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و عبادت کا طریقہ کیا تھا. انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دوامی ہوتے تھے، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے تم میں سے کون کر سکتا ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا جو وقت مقرر فرمایا ہوتا اس میں کبھی تبدیلی نہ ہوتی تھی، اس پر ہمیشہ کاربند رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. ناظرین کرام، بس دن اللہ کے ہیں، سارے ماہ اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ ماہ، کچھ ایام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فضیلت عطا کی ہوئی ہے، اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ایام ہماری بخشش کے لیے، ایسے ایسے ماہ مبارک ہمیں عطا کیے ہیں کہ اگر ہم ان پہ اپنے جو بزرگان تھے، ہم صحابہ کرام کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ، امہات المومنین کے اولیاء اعظام کے طریقہ کار کے مطابق اگر ان ایام سے فائدہ اٹھائیں تو اپنی بخشش کا سامان بھی کر سکتے ہیں، ہم جنت کا حصول بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم مستجاب الدعوات بھی بن سکتے ہیں. تو آج اسی لحاظ سے ہم نے ماہ رجب کے فضائل و برکات جو ہے اس پہ آج کا پروگرام رکھا ہے. ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک وہ ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سارا سال تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کچھ ماہ اور ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں رحمتوں کی لوٹ سے لگتی ہے، اور یہ وہ ہے جس میں رحمتیں، برکتیں لٹائی جاتی ہیں. اس ماہ مبارک میں رجب کے مہینے میں جو اہم واقعات ہوئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کے بعد میں سمجھتا ہوں، میرے طالب علمانہ خیال میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا واقعہ ہے، معراج شریف کا واقعہ ہے. اور معراج مبارک کے ساتھ ہی جو متصل ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تاریخ اسلام کا، وہ یہ ہے کہ 26 رجب کو پہنچ گئے تھے دن کے وقت، بعض کہتے ہیں 25 کی شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے باہر پڑ گئے، شہر کے فصیل شہر کے باہر پہنچ گئے تھے. ان کے کمانڈروں نے کہا کہ چونکہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، تو ہم شہر کے اندر فوری طور پہ چلیں، یہ نہ ہو کہ مخالف پھر آپس میں مجتمع ہو جائیں، ان کی قوتیں مل جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، کسی کو نہیں بتایا، مصروف رہے. جب 26 کی شام ہوئی تو مغرب کی نماز کی اذان کے وقت ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً کہا کہ وہ جو ممبر ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص بڑا اعلیٰ قسم کا بنوایا تھا، وہ ممبر لایا جائے، اور ساتھ کہا کہ اب شہر میں داخل ہو. تو جب وہاں بیت المقدس کے اندر پہنچے ہیں تو سلطان صلاح الدین سر بسجود ہو گیا، اور اسے کہا یا اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، میں اس کو حاصل کر کے چھوڑوں گا. آج وہی رات ہے جس دن تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پہ بلایا تھا، تو آج کے دن ہم بیت المقدس میں پہنچ گئے ہیں. اب یہاں ایک ختم نبوت کا بڑا زبردست آرگومنٹ ہے. ناظرین کرام، یہ میں اپنے سب لوگوں سے کہوں گا کہ اس طرف خاص توجہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب لوگ پوچھتے ہیں جی پھر نبی کون ہو سکتا ہے، نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں نہیں کوئی نبی آ سکتا؟ اس کا سمپل جواب جو ہے ہماری عوام کے لیے، خواص کو تو پتہ ہی، ہمارے علماء کو پتہ ہے. علماء حق کی بات کر رہا ہوں میں، لونڈے لپاڑوں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات نہیں کرتا جو لوگ خطائی ہوں، جن کو نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی خطائیں، کمیاں تلاش کریں. میں ان بدبختوں کی بات نہیں کرتا، میں علماء حق کی بات کرتا ہوں
کہ جو انبیاء صرف وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی، بس وہ نبی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو حاضر نہیں تھا 1,24,000 سے باہر یا کم و بیش جنہوں نے وہاں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا فرمائی ہے، وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کہو بھائی ہماری تو یہ ڈیفینیشن ہے، اگر آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تو ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، اگر نہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا کہ یہ بھی گستاخی ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا تم دلیل دو نبی بننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند، وہ دروازہ ہی بند ہے بالکل۔ تو اس ماہ مقدس میں ہمیں یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ بیت المقدس جو ہے وہ اسی ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فتح جو تھی دمشق کی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، اسرا ہجرت حبشہ کے حوالے سے، اور غزوہ تبوک کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ جو قربانیاں صحابہ کرام کی تھی، اور تبوک میں جو حال تھا، جس طرح کے مشکل ترین حالات تھے، پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، اور کھانے کے لیے بہت کم تھا خوراک، اس کے باوجود انہوں نے جو مارکہ کیے ہیں وہ تاریخ عالم پہ روشن باب ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان بہت ملکی علمی اور روحانی شخصیت حضرت پیر سید مفتی نوید الحسن شاہ صاحب، سجادہ نشین بھکی شریف خانقاہ ہماری بہت بڑی ہے، وہاں کے سجادہ نشین تشریف لاتے ہیں میری خاص دعوت پر، اور اس خاندان کی 3 پشتوں سے میرا نیاز مندی اور دوستی کا رشتہ ہے۔ میرے دوسرے مہمان بھی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے، ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان گجرات سے صاحبزادہ مفتی محمد عثمان افضل نوجوان اسکالر ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میرے چوتھے مہمان نقشبندی سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ شیر ربانی کی، ان کے خانوادہ سے ہیں، نوجوان اسکالر پروفیسر میاں مستفید احمد نقشبندی، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں ابتدا پیر مفتی نفید الحسن شاہ صاحب سے۔ جی شاہ جی، ماہ رجب کے فضائل و برکات۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے تو میں جناب غازی صاحب آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے سٹی ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کے ساتھ گفتگو کا مجھے موقع عنایت فرمایا، بہت شکریہ۔ ماہ رجب المرجب بنیادی طور پہ اسلامی تاریخ سے انتہائی اہم مہینہ ہے، چونکہ سورہ توبہ کے اندر جو احکامات بیان فرمائے گئے کہ 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ احترام والے مہینے ہیں۔ ٹھیک۔ بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ان محترم مہینوں کے حوالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ 3 مہینے تو ان میں سے اکٹھے ہیں، وہ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج اور محرم شریف ہے، ٹھیک۔ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ان سے الگ ہے، اور وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ رجب مضر کہا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ عرب شریف کا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے ساتھ نسبت، یعنی وہ اس مہینے کو رجب کہہ کے پکارتے تھے۔ ٹھیک چونکہ اس کے نام چونکہ اور بھی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک تو اس لیے اس قبیلے کے حوالہ سے یہ نسبت کی گئی کہ وہ اسے رجب کہہ کر پکارتے تھے۔ ٹھیک۔ تو رجب شریف لغوی معنی کے اعتبار سے بھی جس طرح کہ مادہ اشتقاق کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تعظیم کرنا اس کا مادہ اشتقاق بنتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے رجب المرجب یعنی تعظیم کیا گیا، اور محترم ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر جسے محترم کہہ دیا گیا، سبحان اللہ۔ حرمت والا مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی حدیث مبارکہ کے اندر، تو اس کے اب کوئی شک کی بات نہیں ٹھیک۔ کہ یہ اتنا محترم ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جی، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اقدس کے اندر اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب و شہر اللہ واہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، واہ۔ کہ رجب جو ہے یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ بھی مروی ہے
کہ جب ماہ رجب کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سبحان اللہ. یعنی یا الہ العالمین ہمارے لیے برکت پیدا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ رجب کا جو شرف ہے اور اس کے اندر جو بہتری کے مواقع ہیں خیر اور بھلائی کے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا اور اس لیے یہ برکت کی دعا بھی فرمائی گئی. اس کے علاوہ بھی چونکہ رجب شریف کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے ایسے فضائل اور مناقب اس ماہ اقدس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. ان میں سے مثلا پہلی رجب کی جو رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں کے اندر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتا. ٹھیک. تو ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ رجب کی پہلی رات شمار کی گئی. ٹھیک. عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے. اس طرح یہ 5 راتیں حدیث مبارکہ کے اندر جو بڑی بیان فرمائی گئیں، جن کی یہ فضیلت ہے کہ اس رات کو جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے یہ بڑا بہترین موقع ہے، وہ رات آ رہی ہے تو اس رات کو ظاہر ہے اپنی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا. ٹھیک. بندہ جب بھی ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کریم ہے، مہربان ہے، سبحان اللہ. تو وہ دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن یہ خاص مواقع ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے، تو ان مواقع میں سے یہ رجب شریف کی پہلی رات بھی آتی ہے. یہ جو آج رات آئے گی، جو آج کی رات یعنی چاند رات جسے کہتے ہیں، یہ رات ان راتوں میں بیان فرمائی گئی کہ اس رات کو جو ہے وہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی اس رات کی عبادت کے حوالہ سے، رجب شریف کے پہلے دن کے حوالہ سے بھی جو ہیں وہ بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر بھی، صالحین کی فرامین کے مطابق بھی اس کے اندر بہت ساری ایسی جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان کی بخشش کے اسباب بنتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کی مراد روزہ ہے، کل دن کا روزہ جو جی اگر دن کا روزہ رکھا جائے اور رات کو جو ہے وہ نوافل پڑھے کیے جائیں. ٹھیک. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے اور انسان کی جو ہے بہت سارے گناہ کئی سالوں کے احادیث مبارکہ مختلف چونکہ روایات موجود ہیں، اس لیے یہ ہے کہ بہت سارے سالوں کے جو ہیں وہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے. جی ڈاکٹر صاحب، فضائل کے باب میں تو ہمیں اختلاف کرنا نہیں چاہیے. بعض لوگ اس پہ بڑی بحثیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس رات کے کوئی فضائل نہیں ہیں، اس دن کے روزے کے کوئی فضائل نہیں. ان پہ بحث کرنے بجائے قوم کو عبادت ریاضت کر لانا چاہیے. جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. محترم غازی صاحب، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. آپ کا چینل جس طرح آج کا یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، آپ کا چینل ماشاءاللہ ہر حوالہ سے میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں میں بڑی ڈیٹیل سے پروگرام چل رہے، 50 سے زیادہ ماشاءاللہ آپ نے صحابہ پر پروگرام کیا. الحمدللہ. یہ بہت بڑی خدمت ہے. آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور جو مالکان ہیں چینل کے، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں اللہ نے اسی لیے ان کو کتنی عزت دی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے اتنی ینگ ایج میں. ایک آدمی 44 سال کی عمر میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا. یہ میں سمجھتا ہوں وہی جو ہم نے پروگرام کیے رسول اللہ کی سیرت پہ اور صحابہ کرام پہ، 50 پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن. خصوصاً جی یہ دور جو نفرتوں کا اور فتنوں کا دور ہے، اس میں جو محبت کا پیغام دیتے ہیں اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر پاک کروایا جاتا ہے، تو یہ بہت سعادت کی بات ہے. یہ اسی کی برکت ہے. اس کی برکت میں نے ملتی ان ہے. کو کہا یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بن گئے. یقیناً اس کی برکتیں ملتی ہیں. جی صحیح. تو جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے جی رجب، یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے آقا نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ کتنی محبت ہے. سبحان اللہ. آپ نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اس امت کو اللہ کے قریب کرنے کے جو بہانے ہیں، طریقے ہیں، اعمال ہیں، فضائل ہیں، سبحان اللہ. وہ آپ نے بیان بھی فرمایا اور کر کے بھی دکھائے. واہ. آپ اس مہینے میں ایک دعا تو کیے ہی کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. مولا اس مہینے کی برکتیں بھی عطا فرما اور ہمیں رمضان تک بھی پہنچا. اور پھر آپ اگر یہ غور فرمائیں تو اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں تربیت دی جا رہی ہے، تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ. اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ. اور رمضان پھر فصل کاٹنے کا مہینہ. سبحان اللہ. کتنی عظمتوں والے یہ دن ہیں.
آج کل اگر کوئی قرآن پاک کا آغاز کر دے، شروع کر دے اور شعبان تک مکمل کر لے، پھر دعا کرے تو ختم قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بڑے پیارے دن ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں یہاں تک جس طرح پہلی رات کے بارے میں بھی آتا ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آج تو اختلافات آپ فرما رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے ذرا معمولات دیکھیے۔ واہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بصرہ کے گورنر کو باقاعدہ لکھ کے بھیجا، واہ، فرمایا کہ ان 4 راتوں کو نہیں بھولنا۔ سبحان ان 4 راتوں میں یہ پہلی رات جو آ رہی ہے واہ، رجب کی، اس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ سبحان فرمایا اس میں عبادت کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی واہ ہے، واہ واہ، تو اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے یہ پیاری راتیں کبھی بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسن بصری نے روایت ذکر فرمائی ہے کہ جب یہ اس مہینے کی 27ویں آتی ہے نا رجب کی، تو آپ کا معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد نوافل شروع کرتے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ قدر پڑھتے اور 50 دفعہ قل شریف سورۃ اخلاص پڑھتے، اور یہ عصر تک دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ یہی طریقہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ اس دن کے اندر اعتکاف فرماتے اور عبادت و ریاضت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آنے والے جو مبارک مہینے ہیں ان کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ ٹھیک، اس لیے رجب اور غنیۃ الطالبین کے اندر یہاں تک روایات ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی نے، جی آپ کی کتاب کے اندر، اور یہ ترغیب دینے کے لیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، ان بزرگوں نے کتنی پیاری روایات لا کے لوگوں کو ادھر لانے کی کوشش فرمائی۔ فرمایا جو اس رجب کا 1 روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو 2 روزے رکھتا ہے 2000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ جو 3 رکھے 3000 کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے ہاں کون سی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ اور جو 7 روزے رکھتا ہے نا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، واہ واہ، اور جو 8 روزے رکھ لیتا ہے جنت کے سارے دروازے 8 اس کے لیے کھل جاتے کھول دیے جا، واہ ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ واہ واہ، اور جو 15 روزے رکھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور آسمان سے ندا آتی ہے کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے واہ ہیں، واہ، اور جو اس سے زیادہ کرتا ہے اس کو ثواب اور اس سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کتنی اچھا جی مفتی صاحب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ قوم کو جب ہم یہ چیزیں سنائیں گے جی تو لوگوں کی ترغیب ہوگی، اللہ کی محبت، عبادت کی طرف لوگ آئیں گے۔ اگر ہم اسی پہ بیٹھ جائیں بحث کرنے، یہ جو ہے ضعیف ہے، یہ اس طرح ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ فلانا ہے، اس طرح کریں گے تو لوگوں کو ہم بکا رہے ہیں، پھر بدبختی ہے عبادت جی کی طرف کہ نہیں اب لا رہے۔ بجائے ہم اس قوم کو ادھر لائیں، ہاں، اگر اس اختلاف میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں آج عبادت جائز ہے یا نہیں، اگر عبادت بھی جائز نہیں ہے تو پھر کون سا کام جائز ہوگا؟ اور پھر خصوصاً میں کہوں گا کہ اس مہینے میں جس طرح بھی شاہ صاحب نے روایت بیان کی ہے، چونکہ ان دنوں میں جو کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت اچھا، دعا ایک بندے اور اس کے خالق کے درمیان درمیان بہترین ایک وہ چیز ہے جو تعلق ہے اور قریب کرتی ہے، بہت اس لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان راتوں میں دعائیں کرنی چاہیے، واہ، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، واہ، اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے چاہیے، سبحان جن کی وجہ سے ہمیں یہ راتیں مل رہی ہیں، سبحان جن کی اللہ، برکت سے ہمیں یہ دن مل رہے سبحان ہیں، اللہ، جن کی وجہ سے یہ پیارے مہینے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اللہ، ان کے حضور درود و سلام کے گجرے پیش کرنے چاہیے، نہ کہ ہم اختلافات کرتے رہیں۔ بہت اچھے۔ اچھا جی صاحبزادہ صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ زندگیوں میں بھی انقلاب آتا ہے، جب آدمی عبادت اور ریاضت زیادہ کرتا ہے نا جی تو اندر کی صفائی ہوتی ہے نا۔ اگر 30 برس کے گناہ اس ایک رات کی عبادت سے یا ایک روزہ رکھنے سے ختم ہوتی ہیں، خطائیں گناہ ختم ہوتے ہیں، تو کیریکٹر بلڈنگ بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو ہم اپنی نوجوان نسل کو آج اگر ادھر عبادت ریاضت ان چیزوں کی طرف، تو یہ فضائل کی چیزیں ان کو سنانی چاہیے، ان کو بتایا ہوگا لوٹ سیل لگی ہوئی ہے فوراً جائیں، دکانوں پہ لوٹ سیل لگتی ہے تو وہ رش لگ جاتا ہے جو ایکچول ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں تو سب جھوٹ چلتا ہے، لیکن ویسٹ میں آپ بھی گئے ہیں، یورپ آپ نے دیکھا ہے، وہاں جب لوٹ سیل لگتی ہے تو وہ ایکچول لوٹ سیل ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت کی لوٹ سیل ہے آج کل۔ جی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں حالیہ جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ عالم اسلام کے جذبات کو بڑا وہ شدید، کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا۔ قرآن پاک کو جلایا گیا ہے ابھی اچھا تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے کم و بیش۔ اچھا، تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ عالم اسلام کے جذبات کو شدید مجروح کیا گیا ہے
امن عالم کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی ہے، اور پھر اس موقع پر OIC نے، اسلامی ممالک کے سربراہان نے خاص طور پر پاکستان کی طرف سے مذمت ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مذمت کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین بنانے چاہیے، ایسی مربوط اور منظم آواز عالمی سطح پر بلند کرنی چاہیے کہ ایسے قوانین بن جائیں جن قوانین کے ضمن میں پھر کوئی بھی جو ہے وہ آسمانی کتابوں کی یا انبیاء کی یا ادیان جو ہیں اسماوی ادیان ہیں ان کی کوئی توہین نہ کر سکے۔ تو یہ آج میرا سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ عالم اسلام کا ہر فرد اپنی آواز بلند کرے اور تحفظ قرآن، تحفظ ادیان، تحفظ ناموس رسالت کے لیے عالمی سطح پر جاندار اور مؤثر قانون سازی جو ہے وہ کرائی جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک خاص تعداد ہے، اگر یہ سب مل کے اور یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ بار بار جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہو سکتے ہیں۔ میں نے تو ایک کتابچہ بھی لکھ دیا ہے کہ ناموس رسالت اور آج کا مغرب، اور مولانا جو تھے اپنا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ظفر علی خان ٹرسٹ ہے فورم، وہاں پہ بڑے اہل علم کی موجودگی میں میں نے کوئی 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا تھا، جو اب کتابی شکل میں آ گیا ہے، ہم آپ کو بھی پیش کریں گے، میں نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے، وہ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پمفلٹ پڑھ لے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے، اس کا تحفظ ہم نے کیسے کرنا ہے، اور کیوں یہ بار بار حملے قرآن پاک پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے عرضہ سرائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن صاحبزاد صاحب بدنصیبی ہے، بنیاد اس کی ہمارے اپنے بعض لوگ جو کم علم ہے، کم فہم ہے، وہ بنتے۔ جب آپ کے گھر سے لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان یہاں کے پاکستان کے بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جی ایسے لوگ جو ہیں جو ایسی گفتگو کرتے ہیں، بالکل وہ ناجائز گفتگو کرتے ہیں، انہیں سوچنا سمجھنا چاہیے۔ ادب کی بارگاہ ہے، اور یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، ادب کی بارگاہ ہے، اور قرآن و سنت میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور محترم غازی صاحب، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جب بھی کوئی خاص ایام آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں، ان ایام کے حوالے سے آپ جو ہیں لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، چینل کو۔ اور آپ نے جو بھی بات فرمائی حضرت، میں اس حوالے سے رجب کے حوالے سے آنا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ 36 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں جب سے آسمان و زمین بنا ہے، کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ یہی مہینہ ہے جس کے حوالے سے آج ہم بیان کر رہے ہیں، رجب المرجب۔ آج شام کو شروع ہو جائے گا۔ جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو اس کی برکات بتانا چاہیے، تو دیکھیں قرآن میں ان کا تذکرہ آ گیا، حرمت والے مہینے نے قرار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی 36 نمبر آیت میں آگے جا کر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے وہ اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ یعنی گناہ ہمیشہ ہی ممنوع ہے، اس سے رکنے کا حکم ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم خاص احتیاط اور خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رجب المرجب وہ عظیم مہینہ ہے جس کے حوالے سے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو باقی مہینوں سے ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ مہینوں کو، ایام کو اللہ تعالیٰ نے شانوں سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح بعض مقام بڑے مقدس ہیں، خاص ہیں، اسی طرح بعض ایام جو ہیں انہیں اللہ نے شانوں سے نوازا ہے۔ ابھی آپ بات فرما رہے تھے محترم غازی صاحب، جب ہم باغ کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھولوں کی مہک تو آتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کسی گندی جگہ سے گزرے تو بدبو بھی آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ایسے پروگرام ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، جہاں پر ریاضت ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اثرات بھی انسانی زندگی پر، انسانی کریکٹر پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ میں کل حدیث پاک پڑھا رہا تھا سیاستہ کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ عمل اور کریکٹر کی بات آ گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کردار اچھا نہیں کرتے، اپنی گفتگو اچھی نہیں
نہیں کرتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم یہ چاہتے ہیں تمہارا کردار بھی اچھا ہو, تمہارے ذہن اور تمہارے دل کے جو معاملات ہیں وہ بھی اچھے ہوں, تمہاری سوچ تمہاری فکر بھی جو ہے وہ بہتر ہو. میں یہاں پر یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ یہ رجب المرجب جو ہے اس کا سب سے پہلے جو روزہ ہمیں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا تھا جب آپ کشتی میں یکم رجب کو سوار ہوئے. پھر اس مہینے میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے. اعلان نبوت, جو اظہار نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اکٹھا کر کے, وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, سر اعلام مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ. ہمارے آقا کریم کو جو اللہ نے عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا. پہلے آپ جو ہے وہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے, تمام انبیاء مقتدی, جناب آدم علیہ السلام بھی مقتدی ہمارے آقا امام ہیں, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مقتدی ہمارے آقا امام ہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام مقتدی, اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو امام الانبیاء کے مقام پر فائز فرمایا. یہ عظیم معاملہ بھی اسی رات میں ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات بھی عطا فرمایا. اور یہ وہ شان ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی کائنات میں. نہ مل سکتی ہے, نہ مل سکتی, قیامت تک بالکل نہیں مل سکتی. کائنات کی وسعتوں کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن تسخیر کائنات کی جو شان ہمارے آقا کریم کو عطا ہوئی, جانے کائنات اور جانے بزم کائنات کو عطا ہوئی, وہ کسی اور کو میسر نہیں آ سکتی. میں اس حوالہ سے سورہ نجم کے الفاظ پڑھ دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا خوبصورت ترجمہ جو ہے وہ تفاسیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا. آپ فرماتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اذا ہوا, جب وہ معراج سے اترے. اس کے آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور کبھی بھی راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوئے. میں یوں کہوں گا کہ جاتے ہوئے تو فرشتے بھی تھے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, براق بھی ہے, جبریل بھی ہے, لیکن واپسی پہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا. واپسی پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکیلے تشریف لائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جاتے ہوئے تو ساتھ موجود تھے, واپسی پہ اکیلے آ رہے تھے, لیکن ما ضل صاحبکم وما غوا. حضور کی یہ شان ہے کہ اپنی زندگی مبارک میں کسی مرحلے میں بھی, اور معراج میں کسی سفر میں اور کسی معاملے میں بھی آپ نہ ہی راستے سے آگے پیچھے ہوئے ہیں, نہ ہی آپ جو ہے وہ بٹکے ہیں. پھر تو امکان خطا والی جو بات ہے وہ بھی یہی سے تردید ہو جاتی ہے. اس کی سخت اس قرآن صاحبکم وما غوا کے جو الفاظ بولے ہیں یہ ہمیشہ آپ کی ساری زندگی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوئے. اس کے بعد فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. انسان اپنی سوچ سے گفتگو کرتا ہے. فرمایا رسول پاک کی شان یہ ہے کہ یہ جو کلام کرتے ہیں وہ بھی رب کی وحی ہوتا ہے, وحی الہی کے ذریعے آپ کلام فرماتے ہیں. ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. تو یہ اگر ہر بات وحی کی کرتے ہیں تو پھر امکان خطا کہاں گیا؟ بالکل وہ امکان خطا تو ہے ہی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر امکان خطا ہوتا تو آپ کو اسوہ حسنہ تو نہ فرمایا جاتا. سورہ نجم کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. میں ایک بات آپ کو افسوس سے کہوں, جی آپ چاروں کو, مجھے نا کل ہمارے جو تھے یہ ریسرچ کے ہیڈ علامہ چڑیا کوٹی, اس کو فون آیا کہ جی غازی صاحب بعض لوگوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کمزور باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لارنس آف عربیہ ہیں یہ اس دور کے, اور یہ ہمفرے ہیں, اور یہ جو ہیں وہ ولیم میور ہیں. میں نے کہا کہ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ کیا کیا تھا لارڈ اس نے جو تھے ہمفرے نے کیا کیا تھا, لارنس آف عربیہ نے کیا کیا تھا. مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا تھا, فرقے پیدا کیے تھے مسلمانوں, تفریق پیدا کی تھی. اور ولیم میور نے کیا کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نعوذ باللہ اسے خطائیں تلاش کر کے اپنی طرف سے اس نے کہا یہ غلطی کی تھی. اگر آج کا کوئی ملا اٹھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ خطا کے امکان کو کہتا ہے تو وہ صدیق اکبر کی سنت نہیں ہو سکتی, امام اعظم کی نہیں ہو سکتی, داتا گنج بخش کی نہیں. یہ پھر سنت جو ہے یہ ولیم میور کی ہے. تلاش کریں, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تلاش کرتے چلے جاتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں اتنی شان, اخیر میں کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے, کلم آبلا پا اور مدح باقی ہے, اور ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے. اتنی زندگیاں گزر گئی, حضور کی عظمتیں نہیں کوئی کہہ سکا کہ میں پوری بیان کرتا ہوں. جن کی عظمتیں نہیں بیان کر سکتے تم پورے طور پہ, تو ایسے نالائق نااہل اور بد نصیبو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ان کے اہل بیت اطہار میں تم خطائیں تلاش کرتے ہو. تو یہ ہماری کوشش, میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں,
جو بڑے جو اپنے آپ کو بڑے ٹانٹے خان کہتے ہیں نا، وہ تو گمراہ ہو چکے. ان سے پیر صاحب نے، صاحبزادہ نوید الحسن صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا میرے پروگرام میں ان سے توفیق چھین لی گئی. توفیق نہیں رہی ان کی نہیں بات. یہ جو آگے نوجوان نسل ہے بیچارے، وہ گمراہ ہو جائیں گے. جہنم میں بندہ چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سوچے ذرا سی بھی. ذرا دیکھیں نا صحابہ کرام کو کہا آواز نہ بلند کرنا، آواز نہ اونچی. یہ نہیں کہا کہ تم کوئی گستاخی کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ان سے آگے قدم نہیں رکھ سکتے آپ. کمال ہے یار. ان کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو ناپسند تم اگر کہہ دو تو اس میں بھی تم فارغ ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان فارغ ہو جائے گا. چاہے جائے کہ تم کہو میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی فلانی بات ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تصور کیسے آیا؟ یہ گندگی اور غلاظت کسی کے دل اور ذہن میں ہو تو وہ یہ سوچ سکتا ہے. ورنہ ہم تو سرکار کا نام آتا ہے ایسے لگتا ہے سچی بات میں آپ کو کروں. مجھے ایک چیف سیکرٹری تھے، بعد میں فوت ہو گئے. میں لیکچر دے رہا تھا نیپا میں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ڈیفینیشن بتائیں اسلام کی، صرف ایک لائن میں کہ ایک لفظ ہے اس میں ڈیفینیشن. کہتا کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ کا ذکر آئے، اگر آپ کا چہرہ خوشی سے تبتبا اٹھے، آپ کے دل میں خوشی آ جائے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر نہیں آئی تو فارغ ہو. جی بڑی عظیم بات آپ نے فرمائی. میں اسی حوالے سے کروں گا اور اسی ماہ رجب کی بات کروں گا. اسی ماہ رجب میں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ صلاۃ ادا فرما رہے تھے. صلاۃ کا ایک معنی تو نماز پڑھنا ہوتا ہے اور دوسرا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا. تو پتہ چلا شان مصطفیٰ کریم یہ ہے کہ جب آپ کی آمد ہو تو موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر کھڑے ہو کر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بڑی شان ہے. تو سورہ نجم پڑھ رہا تھا علمہ شدید القوا. اللہ کریم فرما رہے ہیں دنیا میں کسی کو کوئی اس کا استاد پڑھاتا ہے، پروفیسر، ٹیچر، مفتی صاحب، پیر صاحب، شیخ، کوئی نہ کوئی پڑھاتا ہے. حضور کی شان یہ ہے علمہ شدید القوا، بڑی قوتوں والے طاقتور نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے. اب میں آگے چل رہا ہوں. فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ مقام عطا کیا جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. بڑی عظیم الشان رفعت، آسمانوں سے بھی رفعت، سدرۃ المنتہا سے بھی رفعت. اور پھر یہ مقام ہوا کہ قرب خاص عطا فرما کے قاب قوسین او ادنی کے مقام پر فائز فرمایا. اور فائز فرما کے رب ذوالجلال نے حضور کو شرف ملاقات بھی عطا فرمایا اور حضور پر وہ وحی فرمائی جو اس سے پہلے کسی نبی پر نہ آئی تھی نہ آ سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سامنے بٹھا کر حضور پر وحی نازل فرمائی اور وہ شان عطا فرمائی جو بے مثل و بے مثال ہے. بلکہ اسی صورت کے الفاظ ہیں ما زاغ البصر وما طغی، کہ اس وقت اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور بڑی محبت سے دیدار کر رہے ہیں. یہ آنکھ جو ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہوئی، حد سے نہیں بڑھی، اللہ کی عظیم نشانیاں بھی دیکھیں. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار بھی عطا کرایا، ملاقات بھی فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی واسطے کے بغیر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل فرمائی. جی صاحبزادہ صاحب، خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. مجھ سے پہلے بہت سی طویل گفتگو اس ماہ مبارک کے بارے میں ہو چکی ہے، بڑی خوبصورت. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو مثالوں کو مختلف طریقوں سے بیان فرماتا ہے تاکہ انسان جو عقل میں برابر نہیں ہوتے، اگر ایک طریقے سے نہیں سمجھ سکتا یا ایک مرتبہ وہ توجہ نہیں کرتا تو دوسرے طریقے کے ساتھ اس کی عقل میں یہ بات آ جائے. اللہ تعالیٰ ان مہینوں کے ذریعے بھی اپنی رحمت کی جو صفت ہے اس کا بھی ظہور بدل بدل کے فرماتا ہے. کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی طرف چلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ وقت کی ترتیب کی اہمیت جو ہے کہ جب یہ کفار و مشرکین 3 مہینے اکٹھے آیا کرتے تھے تو ان کے لیے 3 مہینے گناہوں سے رکنا، ان کاموں سے رکنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ترتیب کو بدل دیا کرتے تھے کہ 1 مہینے کو محرم سے بدل دیا کرتے تھے، آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ 1 مہینہ جو ہمیں 3 مہینے کی بجائے 2 مہینے ان کاموں سے رکنا پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اللہ نے جس چیز کو جس طرح پیدا کیا ہے وہی سب سے اچھا طریقہ ہے اور وہی سب سے خوبصورت انداز ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ مہینوں کو پیدا کیا مہینوں کو بھی اسی طرح رہنا چاہیے. ٹھیک. اور پھر یہ ہے کسی کو اتھارٹی نہیں بدل سکے. جی لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل ایسے دانشور بھی دینی پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر رمضان شریف گرمیوں میں آ جائے تو آپ سردیوں میں بھی اس کو کر سکتے ہیں, روزے رکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ اس اشارتاً اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کفار بھی یہ کرتے تھے. وہ ظاہری طور پر جس طرح یہودی بھی یہ کر لیا کرتے کہ جب ان کو ہفتے کے دن کسی کام سے منع کیا جاتا تو وہ اس کے لیے اس دن کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے تھے رات کو ہی وہ اپنے جال جا کے لگا جاتے تھے. تو اسی طرح جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ ظاہری طور پر یہ بات پوری ہو جائے کہ جی ہم مانتے ہیں کہ 4 یہ مقدس مہینے ہیں لیکن ہم ان کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. تو عبادات کے اندر جو چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور جس انداز میں اس کی روح ہے اس کے مطابق ہی ان عبادات کو کرنا چاہیے, ان کو بدلا نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے روزے جو ان سے ہیں آج مسلم امہ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہنے لگ پڑے ہیں, اور یہی کام عیسائی کیا کرتے تھے کہ وہ جب موسم کی سختی آیا کرتی تو وہ روزوں کے اوقات کو بدل دیا کرتے تھے. اچھا. اور اگر سردیاں زیادہ ہیں تو وہ کسی بہار کے موسم میں, اگر گرمیاں زیادہ ہیں تو آگے پیچھے ایسا موسم ڈھونڈ لیا کرتے کہ اس موسم کے اندر ہم روزے رکھ لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, کہ وقت کی طرف انسان کی توجہ دلائی کہ وقت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں یہ وقت عطا کیا ہے تم اس کی قدر کرو, اور اللہ تمہیں جو مواقع فراہم کرتا چلا جا رہا ہے کسی موقع کو بھی تم اویل کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب کو حاصل کر لو. اچھا صاحب جتنے بھی دانشور ہیں نا دنیا بھر کے, مسلمان یا غیر مسلم سارے ہی, وہ سب کہتے ہیں کہ زندگی اصل وقت کا انعام ہے. جو آدمی وقت ضائع کرتا ہے گویا وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم از لائف اینڈ لائف از ٹائم. جی. تو زمانے کا اللہ تعالیٰ نے اس طرف اس کے اندر اشارہ بھی فرمایا اور بہت سے اور مقامات پر کہ زمانہ اور جو تمہیں وقت دیا گیا ہے اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے, اس کی قدر کرو. اور پھر یہ جو اس مہینے کے اندر رجب کے اندر روزوں کا خاص طور پر اہتمام فرمانے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو روزے ہیں وہ جس طرح نماز کے اندر فرائض سے پہلے سنتیں آتی ہیں نا, اسی طرح رمضان کے فرض روزوں سے پہلے یہ نفل روزے آتے ہیں. اور جو زیادہ عبادت گزار اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو جو سنتوں کا زیادہ اہتمام کرتا ہے, نوافل کا زیادہ اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قرب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. اور اسی طرح اس رمضان یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ, اس کے اندر صرف اور صرف روزے رکھنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کوئی بھی اچھا عمل کریں, آپ صدقہ و خیرات بھی اس میں کریں, اس کا بھی ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. آپ کوئی دوسرے نوافل کو ادا کریں, اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. اور ان تمام کے اندر روزوں کا سب سے زیادہ جو ذکر کیا گیا, ان پہ زور دیا گیا, وہ اس وجہ سے تھا کہ انسان بعض عبادات تو صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ تم دوسروں کا بھی احساس کرو, دوسروں کا احساس کرو. اسی وجہ سے ان 3 مہینوں کے اندر, ایک رمضان المبارک کے اندر تو فرض کر دیے گئے, ان میں پہلے بھی اتنی زیادہ شد و مت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان کی نظر سوچ و فکر اس طرف بھی آئے کہ اپنے علاوہ, اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچو, ان کے ساتھ شیئر کرو, ان کو دو چیزوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو رجب المرجب, تو پھر یہ رجب کا مہینہ ہے اور سیلاب زدگان بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے, تو پھر یہ تو بہت فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کی جائے. جی جی جی. اور پھر جس طرح کہ اس کے اندر 27 رجب المرجب کا بھی ذکر ہوا کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تو ان کی شان کے مطابق قرب عطا فرمایا. اس مہینے کے اندر اگر تم بھی عبادت کرو گے, اہتمام کرو گے, تو میں تمہیں بھی اپنا تمہارے لائق تقرب عطا کروں گا. واہ سبحان. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس اعلان سے پہلے بھی
جو کفار و مشرکین تھے وہ اس مہینے کے اندر لڑائی سے اجتناب کرتے تھے، اس کا اتنا تقدس کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، جو یہ چیزیں ہیں، ان کو بھی خاص طور پر اس مہینے کے اندر بھلا دیا جائے، کیونکہ یہ کام تو کفار بھی کرتے تھے، اور کچھ کرتے تھے یا نہیں، لیکن وہ بلکہ احترام اس مہینے میں چپ کر جاتے تھے، اور اس لیے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص طریقے کے ساتھ ہم ادباً کھڑے ہو جائیں یا کچھ کر لیں، بلکہ اس کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں کے پاس ہم نہ جائیں۔ اور جب ہم کچھ وقفے کے لیے ہی، یہ انسان کی نیچر ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کی طرف ترغیب دلائی جائے اور کسی بہانے سے بھی وہ اس طرف آ جائے تو وہ ایک وقفہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور اس کام کو بھول جاتا ہے، تو ہم سارا سال جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس مہینوں کے اندر ہم اس خاص اہتمام کے ساتھ عبادات کریں، ان گناہوں میں اگر وقفہ آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک، مزاج بن جائے گا۔ جی، مزاج۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شعبان اور رجب میں ہی رکھے؟ شعبان اور رجب میں، بلکہ یہاں تک روایات آتی ہیں کہ پورے روزے اگر کسی مہینے کے رکھے ہیں رمضان کے علاوہ تو وہ ان 2 مہینوں کے رکھیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ اس میں روزہ رکھنے کی بڑی شان ہے، اس کے اندر عبادات کرنے کی بڑی شان ہے، اور جو بھی انسان کر سکے اس کو اس مہینے کے اندر وہ کرنا چاہیے۔ پیر صاحب، زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ مثلا آج شام شروع ہو گیا تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر؟ اس میں جو حدیث مبارکہ کے اندر اور صوفیاء اور اہل اللہ سے جو چیزیں مروی ہیں جی، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک ہے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ماہ رجب کے اندر روزہ رکھتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ خیال کرتے تھے کہ شاید آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اچھا، اور کبھی آپ جو ہے نہ روزہ رکھتے تھے تو ہم خیال کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے رجب کے ساتھ جس عبادت کا خاص تعلق ہے وہ روزے کی عبادت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی مروی ہے، اور صوفیاء کرام اہل اللہ تو اس ماہ اقدس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف بھی کرتے تھے مخصوص دنوں میں، اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توبہ و استغفار میں کثرت کی جاتی۔ دعاؤں کے بارے میں آیا ہے کہ اس ماہ اقدس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اس اعتبار سے دعا کی کثرت کرنی چاہیے، روزے کی کثرت رکھنی چاہیے، اور بنیادی طور پہ یہ اس کے اندر فلسفی بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے آدمی جو ہے انسان جب کسی کام کا عادی نہیں ہوتا تو اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضبط نفس کی ایک مشق ہے یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان ہمارے پاس۔ روزے رکھ لے گا، ہم کچھ نہ کچھ کرتے جائیں گے تو پھر رمضان شریف کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، اس کی تیاری ہے۔ بڑی اچھی بات کیا۔ تو اس میں یہ بھی آیا ہے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ اس کے اندر خیر کی جو ہے وہ کثرت بڑھا دی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے وہ خیر اور بھلائی، یہ نیکی، یہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، خیر کی توفیق جو ہمیں عطا فرمائی جاتی ہے، یہ ساری اس کے تحت آتی ہیں۔ ٹھیک، اور یہاں تک کہ فتاوی رضویہ کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اس ماہ اقدس کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اس کا نام ایک جو ہے نا وہ شہر اسم بھی ہے، اچھا، یعنی بہرا ہونا۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے یہ ماہ اقدس بہرا ہے کہ اگرچہ دیگر جو ہیں مہینے وہ ان کے اندر جو کچھ واقع ہوتا ہے، خیر واقع ہو، برائی واقع ہو، انسان سے جو کچھ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ دن وہ مہینے گواہی دیں گے کس انسان نے کیا کیا ہے۔ لیکن ماہ رجب جو ہے یہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جو نیکی کی گواہی تو دے گا لیکن سیئات سے خاموش ہو جائے گا۔ واہ، تو یہ اسم ہے، یعنی اس سے بہرا ہے۔ یہ آپ نے بڑی خاص بات اس حوالہ سے کی ہے۔ تو اس میں نیکیوں کی کثرت اور خیر اور بھلائی کو، اور اس طرح جو ہے اس کے اندر وظائف بھی منقول ہیں۔ استغفار کے کلمات بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اگر پڑھیں گے تو اس سے اللہ رب العزت انسان کی بخشش فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات مروی ہے، معراج شریف کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو ہے اس میں چونکہ جنت
جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کا پانی میٹھا ہے لیکن اس کی زمین جو ہے وہ چٹیل ہے. اچھا. اور چٹیل کے اندر کچھ نہ کچھ بونا ہوگا وہاں کے لیے, اور وہ بونا جو ہے آپ نے فرمایا کہ وہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر کے کلمات, اس کے ذکر سے کچھ اس کے اندر بویا جا سکتا ہے. جیسے مولانا پہلے فرما رہے تھے, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے جو حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اسماء اقدس کے حوالہ سے ہی لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا یہ شہر الزرع ہے, یعنی کھیتی کا, بونے کا مہینہ ہے. ہاں جی. اور جو ہے شعبان وہ جو ہے وہ شہر السقی ہے, اور رمضان جو ہے وہ شہر الحصاد ہے, یعنی فصل کے کاٹنے کا. اور ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو بوئے گا وہی رمضان میں کچھ کاٹے گا. تو واقعی جس نے مس کر دیا, جس نے مس کر دیا وہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس ماہ رجب شریف سے جو ہے وہ اس کی برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو نیکی اور خیر کی طرف مائل کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, واقعی یہ بڑا بیسٹ موقع ہے بونے کا. عام ہم دیکھیں فصل جو ہوتا ہے کسان, اگر وہ لیٹ بوئے تو وہ کھیتی لیٹ ہو جاتی ہے, اور نہ بوئے تو بعد جب گزر جائے موسم تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کا. جی جی, یہ یعنی جو ہے خاص وقت ہے بونے کا. بونے کا وقت ہے جی. تو جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا, روزہ رکھنے سے تو کئی روزوں کا ثواب ملتا ہے. اس میں خاص ایک جو اہتمام کرنا چاہیے وہ صدقہ خیرات کا کرنا چاہیے. ٹھیک. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو رجب میں صدقہ کرتا ہے, دیتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جس طرح کوا جو اپنے گھونسلے سے پہلے دن سفر شروع کرے اور جہاں جا کر وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے, یعنی 500 سال تک جتنا وہ چلے گا, تو بندہ یہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جو اس مہینے میں صدقہ دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے جی, آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال دے گا, میں نبی گواہی دیتا ہوں کہ مال کم نہیں ہوگا, مال بڑھے گا. سبحان اللہ. اب ہماری سوچوں میں آئے یا نہ آئے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب دی. آج جو ہمارے لوگ بیچارے باہر آسمان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بعد آپ دیکھتے ہیں میڈیا آج کا دکھا رہا ہے کہ 2 ٹائم کا لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے بعضوں کو. اور اب تو جو مہنگائی ہو گئی ہے, یہ تو ایک ہے نا مصیبت زدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی, اب تو جو گھروں میں بیٹھا ہے ہمارا غریب طبقہ جو ہے یا سفید پوش طبقہ, وہ آٹا حضرت صاحب آپ کے سامنے ہے 160 روپے کلو آٹا. جی جی, اسی طرح سفید پوش بیچارہ جو ہے نا وہ پسا ہوا ہے اس دور میں, اور پریشان پس رہا ہے. بہت پس ابھی رہا یہ ہے. جو معاہدے ہو رہے ہیں اس سے تو اور تباہی آ رہی ہے ہمارے اوپر. اس لیے میں یہ حدیث پوری کر دوں. فرمایا کہ جو مال خرچ کرے گا, میں نبی گواہی دیتا ہوں, مال کم نہیں ہوگا, مال بڑھے گا. سبحان. اور جو زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. سبحان اللہ. اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ ہر بندہ متکبر ہے, غرور ہے, کسی کو علم پر ہے, کسی کو دولت پر ہے, کسی کو عہدے پر ہے. نہ عہدے رہنے ہیں ہمیشہ, نہ مال رہنا ہے, اور یہ ساری چیزیں ختم ہونی. حضور نے فرمایا جتنا جو عاجز ہوگا اللہ اس کو اتنی اونچائی اور بلندی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو اس لیے آج ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. یہ پیارا مہینہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دینا چاہیے, تاکہ جو ہمارے لوگ جن کو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کے حوالے سے پہلے عرض کر چکا ہوں, خصوصاً اس مہینے میں دعاؤں کا دیکھیے نا جی, وہ ذات وہ ہے کہ جس سے زیادہ مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے. باقی دنیا کا نظام کچھ اس طرح ہے کہ جس سے آپ جتنا زیادہ مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن وہ ذات وہ اعلان فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. محبوب جب یہ لوگ آپ کے سائل بن کے آئیں, آپ سے سوال کریں, انہیں بتا دو کہ آپ کا رب قریب ہے, اور جب بھی آپ دعا کریں وہ آپ کی دعا سنتا ہے. تو اس لیے اس مہینے میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ یہ ہماری جو مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں اور بے سکونی آج گھر گھر میں ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم خاص کر کے ہمیں نصیب ہو. جی صاحب 1 منٹ کی کوئی بات آپ کریں گے, اور 1 منٹ کی 1 منٹ میں بات کرنے لگا ہوں کہ نماز بھی اسی مہینے میں عطا ہوئی, اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا حکم بھی اسی مہینے میں آیا, اس لیے بعض بزرگان دین اس مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں, بعض رمضان میں دیتے ہیں. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو بہت ضروری بات ہے, کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسد اللہ الغالب, فاتح خیبر, شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جلوہ گری ہوئی. اور جب آپ تشریف لائے 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں. حضور جب تشریف لائے
تو آپ نے سب سے پہلے جو نظر جس ہستی پر ڈالی ہے وہ چہرہ وہ مصطفیٰ. انتظار میں تھے نا, چہرہ انتظار. مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں میں نے دیکھنا, اسی سب سے انتظار پہلے وہی دیکھنا. جی ارشاد, 1 منٹ کی بات. جی تو اس ماہ مبارک کے اندر جس طرح پہلے بھی بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے بعض روایات میں کہ 6 مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیا سبحان کرتے. اللہ, تو اس کی نسبت آپ نے اللہ کی طرف کی ہے, اور ہمیں اس سے زیادہ بڑی نسبت ہو نہیں سکتی, تو ہمیں اس کا پاس رکھنا چاہیے اور اس کے اندر کم از کم گناہوں سے بچنا صاحبہ چاہیے. صاحب آپ کا بہت شکریہ, صاحبہ عثمان آپ کا بھی, پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریح ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین کرام, بک آف دی ڈے جی قصص الانبیاء علیہم السلام, یہ تالیف ہے علامہ ذوالفقار علی ساکی صاحب کی, اور ضیاء القرآن پبلیکیشن جو بہت معتبر ادارہ ہے ہمارا کتابیں چھاپنے کے حوالے سے, اور جسر پیر محمد کرم شاہ کے صاحبزادے, تو یہ بڑا ذمہ دار ادارہ ہے. یہ کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے ہر مسلمان کو, انبیاء کرام کے سیرتوں کے بارے میں, ان کے واقعات, تو یہ انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. دوسری کتاب جی کمال ہے, ایک بڑے عاشق رسول نے لکھی ہے. یہ وہ جو آیت ہے نا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, کہ جب تم سے کوئی اپنی جانوں پہ ظلم زیادتیاں گناہ ہو جائیں تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ, رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور آ کے اللہ سے معافی مانگو, حضور سے سفارش فرمائیں گے, تمہاری معافی ہو جائے گی. یہ انہوں نے جاؤک اس کا نام رکھا ہے, قاری ظہور احمد فیضی کی کتاب ہے, مکتبہ باب العلم لاہور نے اس کو شائع کیا ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بھی جب جا کے لوگوں نے اپنے خطاؤں کی معافی مانگی, ان کی خطائیں جو تھیں ان کی بخشش ہو گئی, ان کو آواز روضہ انور سے آ گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت مل گئی بخشش کی. تو یہ کتاب جو ہے یہ بڑی اہم ہے اہل دل کے لیے, اس کو ضرور پڑھیں. جاؤک اس کا نام انہوں نے کتاب کا رکھا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لا محدود فضائل نصیب فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے, اور آج کل یہ جو مختلف فتنے ہیں ان کی طرف کان نہ دہائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں, صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ ان سے محفوظ فرمائے. سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دائما أبدا على حبيبك